نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ آج اللہ کی توفیق سے آل عمران کی آیت نمبر 195 سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سیئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنہار ثواب من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی اور یقیناً میں تم میں سے کسی محنت والے کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے میں سے ہی ہو۔ بس جن لوگوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہجرت کی، اور اسی کے سبب سے، اسی کے باعث، اسی کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے، میری خاطر لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس سب سے بہتر اجر ہے۔ پیچھے جو اللہ کریم نے مضمون شروع کیا وہ ایمان والوں کی بات کرتے ہوئے جو دعائیں مانگی گی کہ دوزخ کی آگ سے ہمیں تو محفوظ فرما لے، اور کفار کے متعلق اللہ کریم نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا تو نے واقعتاً اس کو رسوا کر دیا۔ تو یہ جو 5 دعائیں اللہ کریم نے اوپر جو ہم نے کل اور پرسوں جن کا ذکر کیا تھا، یہ 5 دعائیں جب اللہ کریم نے ایمان والوں کی زبان سے جاری کروائیں تو پھر خود ہی اللہ کریم اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پھر ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی، یعنی کہ جو کچھ انہوں نے مانگا، کیا مانگا؟ دوزخ سے نجات مانگی، دوزخ سے نجات مانگی، اور اس کے بعد گناہوں کی بخشش مانگی، خطاؤں کی مغفرت مانگی، اور پھر یہ مانگا کہ مولا کریم وہ سب کچھ ہمیں عطا کر دے جن کا وعدہ تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے کیا۔ تو یہ ساری دعائیں اللہ کریم کہتا ہے کہ ان کے رب نے ان کی ساری کی ساری دعائیں قبول فرما لی، پھر ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر اللہ کریم نے یہ سند عطا فرمائی اور یہ وعدہ کیا اور یہ یقین دہانی کرائی۔ اللہ جو ہے تم میں سے کسی کے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا، کسی بھی کی محنت بھی، کسی کا عمل بھی ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ ہجرت کا جب ذکر قرآن کریم میں کیا جاتا ہے نا تو وہاں پر تخصیص نہیں کی گئی،
بلکہ ہجرت کے متعلق جتنی بھی آپ آیات کریمہ پڑھیں گے نا قرآن کریم میں، وہاں پر آپ کو مذکر صیغہ ملے گا، مؤنث نہیں ملے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے محبوب، یہ جو ہجرت کی ہے لوگوں نے، جب بھی بات کی جاتی ہے وہاں عورتوں کا ذکر نہیں کیا، تو کیا عورتوں کو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اجر و ثواب کے جتنے اللہ کی کریم نے احکامات نازل فرمائے ان میں عورتوں کا ذکر بالکل نہیں سنا، تو اللہ کریم نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس سوال پر اللہ کریم نے جواب عطا فرمایا کہ میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہ مردوں نے ہجرت کی ہے تو ان کو اجر دوں گا اور عورتوں کو اجر نہیں دوں گا۔ جو بھی عمل کرے گا، جیسا بھی عمل کرے گا، میں کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی جنس ہو، لیکن اللہ کے ہاں تو ایک فرد ہے نا جی، اللہ کے ہاں تو ایک فرد ہے، چاہے عورت ہو۔ محض مرد کو اس لیے کسی نیکی کا اجر زیادہ نہیں دیا جائے گا کہ وہ مرد ہے، یا عورت کا اجر کم کر دیا جائے گا کہ وہ عورت ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ احکامات کے معاملے میں، فرائض کے معاملے میں اللہ نے تقسیم کر رکھی ہے، کچھ فرائض مرد پر زیادہ ڈالے، کچھ عورت پر زیادہ ڈالے، جی یہ اس کی اپنی حکمت ہے۔ اسی لحاظ سے اللہ کریم نے اس کو طاقت بھی عطا فرمائی، وجود بھی عطا فرمایا۔ کچھ چیزیں اللہ کریم نے مرد کو زیادہ عطا فرمائی، کچھ عورت کو زیادہ عطا فرمائی، تو یہ تقسیم اس کی اپنی ہے۔ لیکن عمل کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا کہ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کا اجر کم ہو، مرد نماز پڑھے تو اس کا اجر زیادہ ہو۔ ایک جیسا عمل مرد کرے تو اس کو اجر زیادہ ملے اور عورت کرے تو اس کو اجر کم ملے، ایسی کوئی بات۔ یہ صرف کی تقسیم رب کریم کے ہاں پائی اللہ کے لیے ایک فرد ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، اور چاہے مؤنث ہی کیوں نہ ہو۔ جو بھی اللہ کہتا ہے جو بھی عمل کرے گا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے لیے وطن چھوڑ دیے، اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور میری راہ میں ستائے گئے، دکھ پہنچے، ان کو تکلیفیں پہنچی، ان پر ظلم کیا گیا اور میری ہی خاطر لڑے اور میری ہی خاطر مارے گئے، یہ ساری کیٹیگری اللہ کریم نے گنوا دی۔ جو چھوڑ کر وہاں مکے میں جب تھے تو ستائے جا رہے تھے، مدینے میں تو نہیں ستائے گئے نا، مکہ میں ستائے گئے، ظلم کیا گیا۔ پھر وہاں سے سارا مال سباب، اپنا گھر بار، کہیں تو ایسے تھے بیوی بچہ چھوڑ کر، جو ہے نا بیوی بچے چھوڑ کر، کئی عورتیں اپنے خاوند چھوڑ کر چلی گئی اور کئی مرد اپنے بیوی بچے چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جو میری راہ میں مارے بھی گئے، دشمن سے لڑے بھی اور مارے بھی گئے۔ یہ ساری کیٹیگری اللہ کریم نے گنوانے کے بعد سند عطا فرما دی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے گناہ میں ان کے نامہ مال سے مٹا دوں۔ اللہ کریم نے وہ جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جتنے بھی صحاب تھے، اصحابی رسول جتنے بھی، اللہ کریم نے سب کو یہ وعدہ فرما دیا کہ ان سب کے میں نے گناہ جو ہے میں مٹا دوں گا۔ جو بھی انہوں نے سابقہ زندگیوں میں کیا، غلطیاں کوتاہیاں جو کچھ بھی کی، ایمان کے بعد تو ممکن نہ تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ تھے، تو اس سے پہلے زندگی جو تھی اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی ہے میں ان کے سارے جو ہیں گناہ جو ہے وہ مٹا دوں گا، اور پھر انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو ان کی زندگی میں ہی رب کریم نے ایک تو اشرا ہم پڑھتے ہیں نا، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تم جنتی ہو جی، اور کئی اصحاب ایسے اور بھی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فردن کہا جنتی ہو۔ کئی اصحاب حدیث کی کتب میں ملے گا، یہاں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا تمام اصحاب کو، جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لڑنے والے، شہید ہونے والے، جہاد کرنے والے، ہجرت کرنے والے، تکلیفیں اٹھانے والے، اللہ نے فرمایا کہ سب کو میں جنت میں داخل کر دوں جن کے نیچے نہریں بہتی۔ اب یہاں ایک اور بات یاد رکھیے، یہ ایک مسلک جو ہے نا وہ ان کے ہاں یہ پائی جاتی ہے بات کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری پردہ پوش ہو گئے تو چند صحابہ کے علاوہ باقی سارے مرتد ہو گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ جی۔ یہ ان کی کتب میں بھی لکھا ہوا اور بیان بھی کرتے ہیں، یہ مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ چند لوگ تھے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ رہ گئے، وہ ایمان والے تھے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔
تو یہ قول، یہ بات جو ہے نا، یاد رکھیے اس قرآن کی نص سے ٹکراتی ہے. یہاں اللہ کریم سند دے رہا ہے، اللہ نے یہاں تخصیص نہیں کی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے بھی صحابی تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جتنے بھی آخری لمحے تک، جو آخری لمحے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھا، اس وقت موجود تھا، کلمہ پڑھ چکا تھا، آپ کا دیدار کر چکا تھا، وہ آپ کا صحابی ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو اللہ کریم نے سند عطا فرما دی کہ یہ تو سارے کے سارے جنت میں ان کو داخل کروں گا، ان جنتوں کے نیچے جن کے نیرے رہ کرتی. لہٰذا اس طرح کی بات کرنا، اس طرح کا قول دینا، یہ سراسر قرآن کی نص کے خلاف. جن کو اللہ نے سند دے دی جنتی ہے، ان کو کہیں سے اور سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں. پھر اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے حضور اجر ہے، اور اللہ کے پاس سب سے بہتر اجر. اللہ نے فرمایا یہ ان کا جو صبر کیا، انہوں نے شکر کیا، میری خاطر تکلیفیں برداشت کی، یہ اس کا جواب ہے، اس محنت کا، اس تکلیفیں اٹھانے کی جو میرے پاس ہے. میں ان کو جو ہے اجرت، ان کی مزدوری کی اجرت یہ میرے پاس ہے، اور سب سے بہتر جو ہے وہ اجر دینے والا میں ہوں. میرے سوا کسی اور کے پاس بہتر اجر، سب سے بہتر جو ہے اندہ حسن ثواب، سب سے بہتر اجر جو ہے نا، ثواب کا معنی بدلہ بھی ہے، یاد رکھیے. ثواب بدلے کو کہتے ہیں کہ جو تم کرتے ہو اس کا سب سے اچھا بدلہ میں دے سکتا ہوں میرے ہی پاس. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اور اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے بندو، یہ جو کافروں کا شہروں میں گھومنا پھرنا ہے نا عیش و عشرت کے ساتھ، تجھے کسی دھوکے میں نہ ڈال. یعنی کہ جب ایمان والے دیکھتے تھے نا کہ ظاہری طور پر شروع میں جب زمانہ مدینے کا بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت تھی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہوتا تھا، پہننے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا. لمبی تعداد صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے ہم ساری زندگی ایک چادر میں گزار دی، ایک چادر میں، اور ایک ٹائم کھا لیا دوسرے ٹائم کھانے کا میسر نہ تھا. ایسی آغاز ہوا دین اسلام کا مدینہ میں. تو جب ان کے مقابلے میں جو یہود تھے، جو عیسائی تھے، اور جو منافقین تھے، وہ اس وقت کے کروڑوں پتی اور اربوں پتی تھے. تو اللہ اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کے ماننے والوں کو یہ ایڈریس کر رہا ہے کہ ان کا اس طرح پھرنا ٹرنا، یاشی کرنا، عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید اللہ ان سے راضی ہے، یا اللہ کے یہ پسندیدہ لوگ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں. بھائی حرام کی کمائی سے کروڑوں روپے اربوں روپے کمائے، 4 کنال کی کوٹھی بنائی، باہر لکھا ہذا من فضل ربی، یہی کرتے ہیں نا ہم. تو اللہ اس بات کی نفی کر رہا ہے کہ یہ مال و متاع جو ہے نا، یہ اس بات کی سند نہیں ہے کہ اللہ اس پہ راضی ہے یہ بھی اللہ کی نعمت. مال دولت یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ اس بات کی سند نہیں ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے اللہ اس پہ راضی زیادہ ہے. نہیں، یہ بات نہیں. اللہ یہ سمجھا رہا ہے اپنے ایمان والوں کو کہ ان کی عیش و عشرت کو دیکھ کر تم کہیں دھوکے میں نہ، تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے، تم دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں. کیوں؟ متاع قلیل، یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ تھوڑے دنوں کی متاع ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ جو مال ہے نا، دنیا جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے کوٹ کی کہ آپ نے فرمایا کہ جو دنیا ہے یہ ایمان والے کے لیے جیل خانہ، ایمان والے کے لیے جیل خانہ ہے. اور مومن جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نا اس دنیا سے نجات کی خواہش رکھتا ہے، اس دنیا سے نجات کی خواہش رکھتا ہے. تو دنیا کہتے ہیں دل لگانے کی جگہ، جنہوں اسی پنجابی نے جفا ماریا ہے. سارا جو کچھ ہم چکر کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، سارے تماشے جو ہم نے رچا رکھے ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ آخرت کے لیے تو نہیں ہے. آخرت کے لیے یہ سارے تماشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ظاہری عیش و عشرت جو نظر آتی ہے نا انسان کی، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں. نہ، ان کی جو زندگی تمہیں نظر آ رہی ہے یہ بڑی تھوڑی ہے، متاع قلیل، متاع تھوڑی سی زندگی ہے. بھائی 1000 برس بھی کو اگر جی لے گا تو اس زندگی کے بدلے میں یہ کچھ بھی کاؤنٹنگ میں آنے والی نہیں ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، بتاؤ ذرا دنیا میں کتنا وقت گزار کیا ہے؟ تو کہیں گے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ.
اور ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہو، اتنا دن، وہ 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا حشر کا، اور وہ بھی کون سے سال، یہ ہمارے پاس اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ اس دن کو دیکھ کر، اس زندگی کو دیکھ کر جب اللہ سوال کرے گا کہ کتنا وقت گزار کے آئے دنیا میں، تو کہیں گے بس ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ۔ تو اب اس میں 1500-1600 سال جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ڈال دیں، 1200-1300 سال نوح علیہ السلام کی زندگی ڈال دیں، اتنی لمبی عمروں والے بھی، ان کی جو عمر ہے نا وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے بات ہے، ورنہ وہ زندگی تو ختم ہی نہیں ہو رہی، وہ تو دائمی زندگی ہے، اس کے اور اس کا موازنہ ممکن ہی نہیں ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے جتنی بھی لمبی ہو جائے، اور وہ زندگی ایسی ہے جس نے کبھی ختم ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عشرت کی زندگی ہے نا، یہ متاع القلیل، یہ چند دنوں کی بات ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے، دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جنہوں نے عیش و عشرت کے لیے، دنیا کے لیے آخرت کو بلا دیا، محض دنیا کے لیے آخرت کو بلا دیا، اور کوئی امر مانے نہیں انسان کے ہوتا۔ اللہ سے دور شیطان کا ساتھی بننے کے لیے سب سے زیادہ جو چیز انسان مائل کرتی ہے، قائل کرتی ہے، وہ یہ دنیا ہی تو ہے، یہ مال و متاع، یہ کاروبار، زندگی کے جھنجٹ جو ہیں، یہ انسان کو رب کریم سے دور کرتے ہیں اور شیطان کا ساتھی بناتے ہیں، کیونکہ یہ سارے گر جو سکھاتا ہے نا، دنیا پڑھانے کے جو گر سکھاتا ہے نا، وہ شیطان سکھاتا ہے۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں، پوری زندگی 15 صدیاں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، 15 صدیاں، بلکہ حضرت، میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ اور کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے تھے، نیچے کھجور کی چٹائی نما بستر تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، تو اتنی دیر میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ایک روایت میں دونوں کا نام آتا ہے، ایک میں عمر بن خطاب کا آتا ہے، کئی روایت اس میں۔ تو جب آپ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ جسم مبارک پر نا وہ نشان پڑے ہوئے تھے اور پسینہ بھی آیا ہوا تھا، یعنی کہ گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیا کہتے ہیں، ڈھنگ کا بستر بھی موجود نہ تھا۔ تو آپ نے جب دیکھا ابوبکر صدیق نے، تو آپ نے رونا شروع کر دیا، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک پر یہ اتنی سخت چادر جو چھال ہے اس کے نشان پڑ گئے، اور وہ روم اور کسرا کے بادشاہ جو وہ یاشیاں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا ہے اور میرے لیے آخرت ہے۔ یہ جو روم اور کسرا کی تم بات کر رہے ہو نا، ان کے لیے دنیا ہے اور میرے لیے آخرت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر آرام فرما رہے تھے، تو ایک انصاری خاتون آئی، تو انہوں نے جب دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سخت چادر تھی یا سخت چٹائی تھی، تو جب دیکھا تو وہ اپنے گھر چلی گئی، جا کر ایک نرم گدا جو تھا نا، وہ اپنے گھر سے لا کر ام المومنین کو پیش کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ دیکھا نا کیا، تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو دیکھا وہ گدا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ، یہ گدا کہاں سے آیا، یہ گدا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک انصاری عورت ہے، فلاں عورت ہے، اس نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا گدا دے گئی، یہ گدا آپ کے لیے دے گی۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے بستر وہ واپس بھیج دیا اور فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو واپس کر دو، خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو روانہ کر۔ بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے حدیث مبارک کوٹ کی کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر اختیار کیا، جو فقیری اختیار کی، یہ ان کی من چاہی تھی، یہ ان کی من چاہی تھی۔ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے تو کیا سلیمان علیہ السلام سے زیادہ بڑھ کر اللہ کو محبوب نہ تھے آپ؟ جی، سب سے بڑھ کر محبوب تھے نا، تو کیا ان کو بادشاہی کی حیثیت عطا نہیں کی جا سکتی تھی؟ اللہ کی تو منشا شاید ہو، لیکن آپ نے خود فقیری چنی، آپ نے، اور سب سے بڑھ کر اس لیے ہمارے لیے، کیونکہ آقا کو پتا تھا کہ ایک امت ایسی آئے گی جو میری سنتیں تلاش کرتی پھرے گی، جو مرضی میں آئے گا، یہ آقا کی سنت ہے جی، داڑھی رکھ لیں، آقا کی سنت ہے جی، داڑھی میں جھگڑا کریں گے، اتنی سنت ہے، اتنی سنت ہے کہ اتنی سنت، ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم،
یہ کوئی نہیں کہے گا سچ بولو یہ آقا کی سنت ہے. کبھی کسی سے سنا کبھی اسی بات پر ہم نے جھگڑا کیا کہ یار سچ بولا کرو یہ آقا کی سنت ہے نا, سنت میں بھی ماننی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بسر کی نا, جو اللہ نے فرمایا کہ اسوہ حسنہ یہ نمونہ ہے تمہارے لیے. آقا کو خبر تھی قیامت تک اپنی امت کی کہ کیسی کیسی جو ہے نا ہستیاں میری امت میں تشریف لائیں گی. اس لیے آپ نے ایسی زندگی بسر کی کہ بعد میں آنے والی جو نسلیں ہیں نا وہ میری زندگی میں سے ایسے اسوہ کو نہ نکال لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 کنال کی کوٹھی میں رہتے تھے یا وہ شاہی سواری کیا کرتے تھے. تو یہ فقیری جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی نا, یہ ان کی من چاہی فقیری تھی, ورنہ تو ساری کائنات کے شہنشاہوں سے بڑھ کر شہنشاہ. فرمایا اگر میں چاہتا تو اللہ کریم میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ روانہ کر دے. اصل میں زندگی میرے دوستوں جو ہے نا وہ یہ فقیری والی ہی زندگی بہتر ہے, یہ مانگنے والے فقیر نہیں. یعنی کہ دنیا کی طلب انسان کے اندر کم ہونی چاہیے. دنیا وہ دیتا ہے, وہ دیتا چلا جائے گا, وہ کبھی جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی دیتا ہے. تو ہم تو ماننے والے ہیں, ہمیں کیوں نہ دے گا. اندر سے دنیا کی چاہت کو ختم کر دیں اور آخرت کی چاہت لے آئیں. یہ دنیا آپ کو ملتی رہے گی, یہ دنیا آپ کو ملتی رہے گی. جس کو آخرت مل گئی, جس نے آخرت اپنی بنا لی, سمجھو وہی کامیاب, کیونکہ وہ زندگی دائمی ہے, اس نے کبھی ختم نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.